السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے، اللہ کی غلامی کرے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ بڑی معروف آیت کا فقرہ ہے سورہ تحریم کا، بار بار ہم اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بچاؤ۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کان قطعا کبیرہ۔ اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس اندیشے سے قتل نہ کرو، ختم نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ در حقیقت ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، خطا ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کے متعلق، ان کی تربیت کے متعلق، ان کی تعلیم کے متعلق رہنمائی فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے وہ چیز اپنے صحابہ اور ان کے اولاد کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کیا۔ آج انشاءاللہ میرا موضوع ہوگا اولاد کی تربیت۔ حالانکہ بارہا بھی گزشتہ کئی جمعہ سے ہم فلسطین کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر ہم بیانات جو ہے سن رہے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے ذمہ یہ ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ہو سکتا یہ دعا آخرت کے دن جو ہے ہمیں بچا سکے، جب وہی لوگ مطالبہ کریں گے کہ کہاں تھے وہ مسلمان جب ہم پر ظلم، زیادتی اور قتل و غارت گری ہو رہی تھی، تو دنیا کے مسلمان کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ اس وقت کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہے چاہتے تو بہت کچھ، لیکن ہم نے ان کے لیے دعا کیا۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دعا کے ذریعے سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو راحت، آسانی اور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو محترم بزرگوں، اولاد آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر جو زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ چھوٹے بچوں کا ہو رہا ہے۔ دشمن ان پر حملہ زیادہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ چل کر یہ وہی نوجوان ہوں گے جو اس کے مخالف کھڑے ہوں گے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی سے ان لوگوں کو، جو بچوں کو جو ہے وہ ختم کریں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی
فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر یہی حکم جاری کیا تھا، لڑکوں کو ختم کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر وہ اکیلے اس کے لیے کافی پڑے کہ اس کا تختہ پلٹ دیا۔ اولاد ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں بچپن سے ہی جو ہے اس کو، بلکہ شادی کا جوڑا، شادی جب طے کی جاتی ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معروف حدیث کے اندر فرمایا، اس کا مفہوم یوں ہے: تم اگر اپنے جوڑے، اپنے ساتھی کو اگر دیکھنا چاہو تو خوبصورتی پہ نہیں، مال دولت پر نہیں، نسب پر نہیں، بلکہ دینداری پر دیکھو۔ یہیں سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم دینداری کی بنیاد پر اپنے جوڑے کا انتخاب کریں گے تو ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہے پیدائش سے پہلے ہی، جب مادر حرم میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کے اثرات جو ہے سامنے ہونا ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بچوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت صلاحیت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رزق جو ہے اسی وقت ان کے اندر لکھ دیا ہوتا ہے، اور اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی تقدیر کتنی ہے، کہاں مرے گا، کیا کام کرے گا، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اب اس کے بعد جب اولاد وہ دنیا میں آتی ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑی رحمت بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب وہ موت کا مزہ چکھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا نام و نشان نہیں رہ جاتا۔ اس فانی اور بربادی کے بعد اگر اس کا کچھ دھندلا سا نام اگر باقی رہ سکتا ہے تو وہ اس کی صرف اولاد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور پھر جو اگر کوئی رفاعی کام اس نے کیا یا کوئی علم ایسا چھوڑ کر گیا جس کے ذریعے سے دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد اگر نیک ہو، اگر وہ اس کے لیے دعا اگر کرے گی تو انشاءاللہ اس کی مغفرت اور اس کے اجر جو ہے بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو اولاد کے تعلق سے ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر متعدد صورتوں کے اندر متعدد آیتیں ہیں، بلکہ حضرت لقمان کی 10 نصیحتیں بڑی معروف ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد سے کیا۔ تو بہت سارے مقامات پر جو ہے اس سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے، لیکن میں چند مقامات کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی جو ہے اولاد کے خواہش مند ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور جس دنیا کے اندر 3 بڑے مذہب کے پیشوا ہیں، وہ بھی جب کے مقام سے جب ہجرت کے لیے نکلے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا کب کی؟ جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے، اپنی خاندان کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے حجت تمام کر دی، اور ان کے سامنے دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیوں کرنا ہے، پورے دلائل کے ساتھ۔ وہ تمام چیزیں بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی سے آگ میں نکالا۔ پھر نکلنے کے بعد وہ یہ دعا جو ہے کر کے نکلتے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 45 سے 46 سال کی ہوتی ہے، یعنی اس وقت تک جو ہے وہ تذکرہ ہم کو نہیں ملتا، یعنی اس وقت تک 45 سال کی عمر تک ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور جب ہجرت کرنا پڑا انہیں، پوری قوم جو ان کے خلاف ہوئی، حالانکہ دلیل ان کے سامنے زندہ معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اس وقت انہوں نے دعا کی
ایک جلیل القدر نبی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ دعا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ جس مشن پر ہے، جس کام پر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد یہ مشن جاری رہے۔ کیا مشن ہے وہ؟ انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آئے، انسانیت کو اس کے رسول کی اطاعت پیروی میں لے آئے، انسانیت کو آخرت کے اندر دوزخ کی آگ سے بچائے۔ یہ انبیاء کا مشن ہوتا ہے، اور ان کا اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے سہارے کے لیے، جیسا آج ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں سہارے کے لیے اولاد، یا ان کی آمدنی ان کی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے، وہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مشن، جو ذمہ داری اگر اللہ نے ان کو دی ہے وہ اگر پوری ہو جائے، یعنی دین اگر قائم ہو جائے تو ان کی اولاد اس کو سنبھالے۔ اگر دین قائم نہیں ہوا، انکمپلیٹ ہے، تو پھر وہ اولاد اس کام کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے۔ یہ مقصد ہوتا ہے انبیاء کا عزیز ساتھیوں۔ وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اولاد نہیں چاہتے، بلکہ اولاد چاہنے کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ مشن کو پورا کرے، انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آئیں۔ ہمارا بھی موقوف، میرا اور آپ کا بھی موقوف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں دین دنیا دونوں سے آراستہ ہو، دین اور دنیا دونوں سے آراستہ ہو۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 45 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جو عطا کرتا ہے 90 ایئرس میں عطا کرتا ہے، 90 ایئرس یعنی 45 سال تک جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا نہیں فرماتا۔ وہ فلسطین سے پھر شام، پھر بعد میں مصر، پھر بعد میں حجاز، ادھر ادھر اللہ کے پیغام کو عام کرتے نکلتے ہیں۔ ایک جلیل القدر نبی جن کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور ان کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کب دے رہا ہے؟ دعا کی 45 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ان کو 90 سال کی عمر میں۔ اور حالانکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ انبیاء کا جو کام، میرا جو کام ہے، میری اولاد اس کو پورا کرے۔ یہ مقصد ہے اولاد کا جو ہونا۔ ہمارے سامنے قرآن مجید اور انبیاء کی سیرت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان کو اپنے مشن پر لگانا، انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آنا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 5 ہے، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر۔ ان کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے زکریا علیہ السلام کا؟ یعنی جب مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا ڈر ہے، یعنی میں اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی اور دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہوں گے، شرک میں اور دوسری گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں عزیز ساتھیوں اولاد کے لیے۔ اولاد اس لیے وہ مانتے ہیں کہ اپنے مشن کو، اپنے کام کو جاری ساری کر لیں۔ اب ان آیات کی روشنی میں اور ہم تمام جو ہے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اولاد کی تعلیم تربیت کا جو ہے معاملہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں، بلکہ جوڑا جب ہم چنتے ہیں اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت سے ہی جو ہے ہم کو، اور اگر ہم شریعت کے طور پر اگر ہم شادی کریں، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا، بغیر جہیز لیے ہوئے، بغیر فضول خرچی کیے ہوئے، اور تمام چیزیں یہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے پھر وہ اولاد جو ہے ہمارے لیے صحیح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی مکے کے اندر، عرب کے اندر جو ہے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوا کرتی، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور ایک خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیوں کی پیدائش ہوتے ہی یا تھوڑا بڑے ہونے کے بعد ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو ہے ختم کیا، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ تو بہت سارے ایسی برائیاں جو یہ کرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
ختم کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کا ترجمانی یوں ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی اسے ہم کہاں سے روزی دیں گے، ہم کہاں سے اس کو کھلا پلائیں گے، کیسے ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ تو اس بنیاد پر وہ لوگ جو ہے عرب میں قتل کرتے تھے اس خوف سے۔ اور ایک دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ خصوصاً لڑکیاں بڑے ہونے کے بعد ہر قبیلے کو ڈر ہوتا کہ کہیں اس قبیلے کے اوپر چڑھائی نہ ہو جائے، اور جب شکست کھا جاتے تو عورتیں اور بچے اور یہ لوگوں کو جو ہے غلام بنا کر وہ لوگ لے جایا کرتے، اور پھر ان کی بے عزتی سمجھتے تھے۔ جب اگر اپنی لڑکی کو اگر وہ لوگ اغوا کر کے لے جاتے تو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ لڑکیاں کما کر نہیں دیتی تھی، لڑکیاں جو ہے وہ ان کے اوپر بوجھ بن جاتی تھی، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، ان کو بچپن میں ہی وہ گڑھے میں ڈال دیتے تھے، ختم کر دیتے۔ مبارل واقعات ہمارے سامنے سیرت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک صحابی کا جب یہ واقعہ سنا کہ اپنی ایک بچی کو انہوں نے ڈال دیا تو آپ کے گال سے آنسو یہ ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے کیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہنے دو، اس کو جس چیز کا احساس ہے اسے کہنے دو۔ دوبارہ آپ نے اس واقعے کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی اس چیز کو جو ہے ختم کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو جو ہے قتل کرنے کا یہ نہیں، بلکہ ان کا رزق دینے والا اللہ ہے، اور کیا فرماتا ہے، انہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، اور ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی کفالت پر بہت خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ ساتھ ہوں گے۔ ایسے آپ نے اشارہ کر کے جو ہے اللہ کے رسول 2 انگلیوں کو ملا کر آپ نے بتایا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے بچے جو ہے یہ ہمارے لیے امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی تعلیم اور بچے جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم بھی ان کو دیں اور ساتھ ساتھ ان کی پرورش اور ان کی تربیت بھی کریں۔ یہ 2 بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے کوتاہی کی، اگر ہم نے غفلت برتی، اگر ہم نے کاہلی کیا، اگر ہم نے خصوصاً ان کے شعور آنے تک، وہ بالغ ہونے تک، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم، پرورش، تربیت کا ذمہ ان کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو پھر آخرت کے دن ہم کو جواب دینا ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے، شریعت نے ہم اولاد کے جو حقوق بتائے ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پہلا حق اولاد کا کیا ہے، اس کو جینے کا حق ہے، ہم اس کو جینے کے لیے دیں۔ اسی لیے اسلام نے ابارشن یا اسقاط حمل کو بدترین گناہ قرار دیا۔ یہ کب دیا؟ 1450 سال پہلے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل فریٹرنیٹی ہاسپٹلس کے اندر یہ سیکس آئیڈینٹیفیکیشن کرنا جو ہے جرم ہے بلکہ سزا ہے۔ اور سورہ ممتحنہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو عورتیں مسلمان ہونے اور بیعت کرنے کے لیے آئیں تو جہاں شرک، زنا، چوری وغیرہ کے ترک پر بیعت لی جائے گی، وہیں قتل اولاد سے رک جانے پر بھی بیعت لی جائے گی۔ یعنی اتنا سخت یہ معاملہ تھا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اولاد کے قتل کرنے سے بھی روکا گیا اور اس پر بھی بیعت لی گئی۔ پھر دوسری چیز، پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں تاکہ اس کے کان میں پہلی آواز اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہنچے، اور لاشعور میں یہ حقیقت اس کے لیے جو ہے جاگزی ہو جائے۔ جو ہم اذان بچے کے اس میں جب ہم دیتے ہیں اور جو ہے اس کی اقامت، اس کی نماز ہے دراصل نماز جنازہ ہوتی ہے،
تیسرا حکم شریعت نے ہم کو یہ دیا کہ ہم اپنے بچے کا عمدہ نام رکھیں، ایسا نام جن کے معنی اور مفہوم اچھے نکلتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو پسند نہیں فرمایا جس کے اندر شرک کی بو آتی یا جس کے معنی اور مفہوم جو ہے غلط ہیں، یہ چیزوں سے منع کیا۔ پھر عقیقے کا حکم دیا گیا، پھر حق رضاعت اور حضانت یعنی دودھ پلانا جب تک کہ کھانے پینے کے لائق نہ ہو، وہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت ساری مائیں اپنا دودھ یہ کرنے کے بجائے جو ڈبوں کا ہوتا ہے وہ دودھ کو اختیار کرتی ہیں، حالانکہ ریسرچ، تحقیق، سائنس یہ بتاتی ہے کہ ماں کا دودھ جتنا فائدہ مند ہے بچے کے لیے اتنا باہری چیزوں کا نہیں ہے، کیونکہ ماں کے دودھ کے اندر جراثیم نہیں ہے اور باہر کے اندر جو ہے وہ جراثیم ہے، اور اس کے ذریعے سے ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کے کیریکٹرز، اخلاق، وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ماں اگر دودھ پلائے اس کو تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اگر اس کے بجائے کچھ دوسرا طریقہ اختیار کریں تو پھر وہ چیز نہیں آتی ہے۔ پھر 9 سال میں بستر الگ کرنا اور نماز کا حکم دینا۔ اس سے پہلے عزیز ساتھیوں، بچوں کی صحت کے تعلق سے بھی خصوصی ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بچہ جو ہے پیدائش ہونے کے بعد سے ہی آبزرویشن شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بول نہیں سکتا ہے، لیکن آنکھ سے اور کان سے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور اپنے ذہن اور دماغ کے اندر اس کو سٹور کر کے رکھتا ہے۔ 5 سال کی عمر تک اس کا برین، ذہن جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اچھی غذا، میوے وغیرہ یہ چیزیں اس کے کرنے۔ 5 سال کے بعد پھر برین کا جو ہے ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے، باقی کے دوسری چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں۔ اور 7 سال کی عمر تک جو ہے بچہ کچھ نہیں بولتا، بلکہ وہ آبزرویشن یہ کرتا رہتا ہے کہ بڑے کیا کر رہے ہیں، گھر کا ماحول کیا ہے، گھر کی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور لیکن اظہار نہیں کر سکتے، لیکن سب چیز اس کے میموری میں جاتے رہتی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم کو اسلام نے یہ تعلیم دی کہ 7 سال سے اس کو نماز کے طرف یہ کیا جائے، اور کلمہ توحید، رسالت، آخرت، اس کے بارے میں اس کو بتاتے رہیں۔ پھر 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ اور سزا ہے، اور 14 سال کی عمر تک سائنس، سائیکالوجی اور تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ بچہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں پر پیرنٹس کو، ماں باپ کو زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے اور اس کو وقت بھی دینا ہوتا ہے۔ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وقت دیتے نہیں ہیں۔ جتنا ماں باپ وقت اچھا دیں گے اتنا نہ اسکول دے پائے گا اتنا نہ اسکول دے پائے گا اور نہ ٹیوشنس یا کلاسز دے پائیں گے، کیونکہ ماں باپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ جتنا اسکول کے علاوہ گھر میں جو اس کو تعلیم اور تربیت دیں گے۔ تربیت کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل عمل ہے، تھیوری کا پریکٹیکل عمل تربیت ہے۔ تو جتنا ماں باپ اس کو یہ کریں گے اتنا اس کے لیے جو ہے 14 سال تک وہ سیکھنے کے اس میں ہوتا ہے، 14 سے 15 سال تک۔ پھر اس کے بعد جو ہے 14 سال کے بعد بچے کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے ڈیسیشنس لینا شروع کرتا ہے، خود سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرے تو کیا ہوگا، میں وہ فیصلہ لوں گا تو کیا ہوگا، خود بچہ جو ہے اپنے فیصلے یہ کرنا یہ ہوتا ہے۔ اگر بچپن سے ہم نے اس کو صحیح راہ راست پر اگر ہم یہ کریں گے تو پھر بعد کی عمر میں جب وہ ڈیسیشنس لینا شروع کرے، فیصلے لینا شروع کرے، بلکہ 17-18 سال تک بات ماں باپ کی مانتا ہے، اس کے بعد بچہ جنرلی اپنی رائے کو مقبول رکھتا ہے، اپنی رائے کو پہلے رکھتا ہے، ماں باپ کی رائے کو بعد میں رکھتا ہے۔ اگر اس دوران اگر ہم اس کی صحیح تعلیم تربیت کریں گے تو پھر وہ بعد کے جو فیصلے لے گا صحیح لے گا۔ اسی لیے بچپن سے ہی اس کو بتانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور بچپن سے ہی بتا دینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
ہم کو عبادت کے لیے، بندگی، اللہ کی بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم کو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں کیا، موت کا ڈر اس سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو موت کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا ہے، ایسے سین سے ہٹاتے ہیں تو بچوں کی یہ کیا، لیکن بتانا ہے بچوں کو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اور یہ تو ہم بچپن سے ہی ان کو یہ کلٹیویٹ کرنا ہے، اور بچپن ہی میں ان کو بتانا ہے کہ یہ ہماری عارضی دنیا ہے، آخرت ہمارا مین مقصد ہے۔ بچپن میں ہی ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، اور انہیں اس مقصد کے لیے ہی جو ہے ہمیں تیار کرنا ہے کہ آخرت یہ ہے، دنیا کی ضرورت اتنی جتنا ہم رہ سکیں اتنا ہم دنیا کے لیے محنت کریں۔ دین دنیا کا تفرق نہیں ہے، دین اور دنیا دونوں کا علم ایک ہے۔ تو ہم کو جو ہے بچوں کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے توجہ دینا ہے، ہم چھوڑ نہیں دینا ہے، ٹیوشن ٹیچرز کے اوپر، اسکول کے اوپر، محلے کے بچوں کے اوپر نہیں، ان کے دوست، ان کے یہ جو ہے وہ تمام اس کے اوپر جو ہے ہمیں توجہ دینا ہے۔ پھر پیار اور محبت کا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں چیزیں اسلام کے اندر، اچھا کام کرے تو محبت، غلط کام کرے تنبیہ، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک دم لاڑ، ایک دم پیار بھی یہ نہیں، بیلنس، توازن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن شفقت کا پہلو زیادہ، محبت کا پہلو جو ہے زیادہ۔ تو یہ حدیث بھی ہم بارہ جانتے ہیں، بھری مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے پیار کیا اور بوسہ لیا، تو ایک صحابی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں جبکہ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل میں محبت نہیں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا۔ تو محبت ایک ایسا ہتھیار ہے جو بچوں کو یہ کرتا ہے، قریب کرتا ہے، لیکن غلطی پر نہیں، غلطی پر تنبیہ، ڈانٹنا اور ہلکا مارنا بھی جو ہے ضروری ہے۔ عفو، درگزر کرنا، بھیجا سختی نہ کرنا، اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا۔ ایسے لوگوں کی اللہ نے سورہ فرقان میں تعریف فرمائی ہے جو اپنی اولاد کے دین اور ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویاں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ، بیوی بھی اور اولاد، حالانکہ یہ دونوں 2 سے 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن کہا، یہ تمہارے لیے آزمائش کے ہیں، آزمائش میں تم کو مبتلا کرتے ہیں، تم کو دین کے کام سے روک سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا دعا بتائی جا رہی، سکھائی جا رہی کہ ہماری بیویوں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں تقویٰ میں دوسروں سے آگے بڑھنے والا بنا، دوسروں سے اللہ سے ڈرنے والوں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ پھر عدل اور انصاف کا برتاؤ کرنا، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے لڑکے کو لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بچے کو ایک غلام جو میرے پاس تھا اسے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس غلام کو واپس لے لو، تم نے جو غلام اس کو دیا ہے اس کو واپس لے لو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کا برتاؤ کرو۔ کتنی بڑی تعلیم ہے یہ، کتنا بڑا احکام ہے اور کتنا افیکٹو ہے۔ پھر اچھی نصیحت کرنا، جس طرح لقمان حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اپنی اولادوں کو کیا، انہوں نے اچھی نصیحت، خیرخواہی کی باتیں ان کے پیچھے کرنا۔ بالغ ہونے پر اچھا رشتہ کر دینا، بالغ ہوئے تک ذمہ داری ماں باپ کی، بالغ ہونے کے بعد جب وہ فیصلے خود لے سکتے ہیں تو ہم سے پوچھ بھی ہوگی اس وقت میں جب تک وہ شعور حاصل کرنے کے بعد پھر ان کی ریسپانسبلٹی ہے، ان کو احساس ذمہ داری اور اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا خوف پیدا کرنا۔ ہر چیز کے لیے تم جواب دہ ہو، ٹھیک ہے دنیا میں تو یہ ہو جو بچ جاؤ گے لیکن آخرت میں تم بچو گے نہیں، تو احساس ذمہ داری اور جواب دہی یہ ان کے اندر پیدا کرنا بچوں کے اندر۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ بچپن ہی سے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے بھی اپنے بچے کو اچھے اخلاق اور آداب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ گھر کی اچھی تربیت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ، سید احمد شہید رحمہ جیسے بزرگان دین پیدا، اچھی تعلیم خصوصاً ماں کی اور گھر کی اچھی تعلیم تربیت سے ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اور بچے ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہم جو کریں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر کریں، بچوں کی ان کی پرورش کے لیے اس کے اندر کریں۔ آج ہم کو جو ضرورت ہے، آج جو ہم 100-200 سال سے جو مسلم امہ جو پیچھے ہے، ٹھیک ہے ایمان اور دوسری وہ چیزیں یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم اور تحقیقات کے میدان میں مسلمان پیچھے رہا ہے۔ 1700-1800 سینچری تک اگر آپ جائزہ لیں تو مسلمان علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں آگے تھا۔ جب سے اس میں پیچھے ہوا ہے تو آج ہم نتیجہ اس کے دیکھ رہے ہیں۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک دم بے بس، کمزور اور مایوس جیسے ایسے حالات یہ کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کا بھی اگر ہم جائزہ لیں، جیسے بڑے بڑے جو سائنسدان مسلمانوں کے جو گزرے ہیں، سب سے پہلے وہ قرآن، حدیث، فقہ ان کے اوپر اس پر عبور ہوتا تھا، کمانڈ ہوتا تھا اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر یہ آفاق، انفس، میڈیکل سائنس یا دوسرے چیزوں کی الگوریدم جیسے الجبرا مسلمان سائنسدان کا نام ہے، اور آج الگوریدم جس نے یہ کیا، الگوریدم ہر چیز کے اندر استعمال ہوتی، یہ مسلمان سائنسدان کی دین تھی۔ یہ کیسے سائنسدان تھے؟ وہ صرف دنیاوی مادے کے اوپر محنت نہیں کیے، بلکہ پہلے انہوں نے قرآن کے اوپر محنت کیا، قرآن کے ساتھ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر محنت کیا، اس کے اوپر ان کو عبور تھا۔ اس کے بعد پھر وہ نکل کر آفاق، انفس اور دوسرے چیزوں پر ریسرچ کیا۔ یہ ہمارے دماغ کی بہت کیپیسٹی ہے، جتنا ہم اسے غفلت میں رکھیں گے اتنا غفلت میں رہے گا۔ تو آج ہمارے لیے جو ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت، تعلیم اور صحت وغیرہ کے تعلق سے جو ہے ان کا یہ کریں۔ بچوں کی اچھی تعلیم کا فائدہ دراصل دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو یہی وہ اولاد ہمارے جانے کے بعد اگر دعا کرے گی تو ہماری مغفرت بھی ہوگی، اور آخرت کے اندر اگر اولاد اونچے درجے پر ہے اور ہم نیچے درجے پر ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ اولاد کو ہمارے نیچے درجے پہ لائے گا، بلکہ نیچے درجے والے ماں باپ کو اونچے والے درجے پہ لے جائے گا۔ اتنا بڑا جو ہے یہ ہے۔ دنیا میں اچھی اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے، والدین سے ادب احترام کے ساتھ پیش آتی اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ آخرت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک حدیث میں صدقہ جاریہ کے لیے 3 چیزوں کا ارشاد فرمایا، ان میں سے کیا ہے؟ وہ ایک نیک اولاد بھی ہے جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے جو ہے دعائیں کرتی ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے غافل ہیں۔ آج ہمارے بچے موبائل میں اور دوسرے نکڑوں پر ٹھہر کر وقت ضائع کرنے میں یہ کریں۔ عزیز ساتھیو، جو ہمارے سامنے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ایک وقت تھا ہم ٹیپ ریکارڈ کو برا بھلا کہتے تھے، ایک وقت اس کے بعد آیا ٹی وی کو برا بھلا کہنے لگے، اب یہ وقت آیا کہ موبائل کو برا بھلا کہنے لگے۔ بحیثیت چیز، کوئی چیز حرام حلال نہیں ہوتی، اس کا استعمال جو اس کو حرام یا حلال کرتا ہے۔ ٹی وی آپ اگر صحیح استعمال کریں گے تو آپ کے لیے فائدے والی چیز ہے، آپ اس سے اگر وہی دوسری غلط چیزیں دیکھیں گے تو غلط ہے۔ اور اسی طرح موبائل کا بھی معاملہ ہے، اور ایسے ہی اور بھی پتہ نہیں کیسے کیسے ٹیکنالوجیز آئندہ آنے والے ہیں۔ تو ہم اسلام جو اتنا نیرو نہیں ہے کہ وہ آگے آنے والے علم تحقیقات سے ڈر کر اور اپنے آپ کو پیچھے کنفائن کرا لینا نہیں چاہتے، بلکہ اسلام وہ مذہب دین ہے جو ہم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے آگے پہنچانا چاہتا ہے۔ کیسے بھی اگر یہ آئے تو ہم اس چیز کا استعمال صحیح کریں، حلال طریقے سے کریں، جائز چیزوں کا اویئر کریں تو آپ کے لیے بینیفیشل ہے۔ اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو آپ کو عذاب اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والا ذریعہ بنے گا۔ تو بچوں کے اندر ہم یہ صلاحیت پیدا کریں
تو دیکھنا ہے تو اچھی چیز دو، اچھا استعمال کرو. فضول چیزیں، فالتو چیزیں، فحاشی عریانیت والی چیزیں یہ نہ دو، ان کو بتا دیں، پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں بعد میں بھی جو ٹیکنالوجیز آئیں گے ان کو ہم اس سے ڈرے نہیں، بلکہ اس کے صحیح استعمال کے لیے ہم جو ہے ورک کریں. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے فرض کو جو ہے انجام دیں اور اپنے بچوں کی فکر کریں، ورنہ اس کا برا نتیجہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا. اسی سلسلے میں جماعت اسلامی ہند نے چلڈرنس اسلامک آرگنائزیشن بنایا. جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ خواتین کے لیے بھی تنظیم ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تنظیم ہے، بچوں کے لیے بھی تنظیم ہے، بڑوں کے لیے بھی تنظیم ہے اور یوتھ ونگ کے لیے بھی ہے. تو چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن یہ بچوں کے لیے ہے، 1 سے جو ہے 9ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے، اور اس کے بعد جو SIO آتی ہے 10ویں سے پھر آگے کے لیے. تو ان بچوں کے لیے 5 دن کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے چلڈرن فیسٹیول کے نام سے، اور وہ بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے صبح 9:30 سے 1 بجے تک 15 تاریخ سے 18 تاریخ تک پہلے مالے پر ہوگا، اور لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے 3 بجے سے 5 بجے تک اسی پہلے مالے پر ہوگا. تو آپ اپنے بچے جو چھوٹے ہیں اس وقت کا، چھٹیوں کا، جو گاؤں وغیرہ نہیں گئے اس کا صحیح استعمال کریں، ان کو بھیجیں اس کے اندر، تاکہ ان 5 دنوں کے اندر اسلامی تعلیمات، اسپیچ کمپٹیشن، تلاوت قرآن مجید، اذان کمپٹیشن، ڈرائنگ کمپٹیشن اور دوسرے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. یہ تو اندرونی ہے، باہر بھی انشاءاللہ ان کو ٹرف یعنی تو اسٹیڈیم میں لے جا کر ان کو کھلایا جائے گا، اور اس کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. گزشتہ 52 رجسٹریشن ہوئے جمعے کے دن. ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ 500 بچوں کا ہے. تو لہٰذا ایسے مواقع جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کو استعمال کریں، اس سے استفادہ لیں. بچوں کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بجائے بھیجیں اور دیکھیں کہ کیا وہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے جو ہے ایک ایسیٹ بنیں گے، نہ کہ لائبلٹی بنیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکرمند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.